اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اقسموا کہتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ہمارے اڑوس پڑوس ماحول میں ادھر ادھر، اور یہ ذہن میں رکھو قسم نہیں اٹھایا کرو۔ قسم اٹھا کر بات کی گئی یا جہنم میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی۔ قسم آخری حد ہوتی ہے، قسم کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں قسم مذاق ہے، جھوٹ پہ بھی قسم اٹھاتے ہیں، سچ پہ بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو تیری زبان کا کیوں اعتبار نہیں کرتے جو تو قسمیں اٹھاتا ہے؟ کیوں ایسے حرکتیں کرتا ہے جو تیرے اعتبار نہ کرے؟ کیوں ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تجھے قسم اٹھا کے حلف اٹھا کے کہنا پڑتا ہے کہ میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں؟ قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ قسم اس وقت اٹھانی چاہیے جب دو چیزوں کو خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو، عزت کو خطرہ ہو۔ اور عزت میں سب آتا ہے، عزت میں صرف نفسی جسمانی عزت یا یہ غیرت نہیں آتی، عزت سے یہ بھی آتا ہے کہ تیرے مال کی بربادی ہو رہی ہے اور مال حقیقت میں تیرا ہے، جیسے پلاٹ ہے یا گاڑی ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آخری حد ہے قسم، اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ قسمیں، قسمیں، اللہ دی قسمیں، خدا دی قسمیں، قرآن دی قسمیں، فلانی دی قسمیں، پیو دی قسم، لکھ لعنت تیرے جمڑ تے، پیو نو بھی نال جہنم لے جاتا ہے۔ اگر تو باپ کی قسم کھاتا ہے، پہلا تو یہ کام یہ ہے کہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا شرک اکبر ہے، صرف اللہ کی قسم ہوگی۔ کیوں؟ آخری حد ہے نا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، قسم سے آگے کچھ نہیں۔ غور کریں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، قسم سے آگے کچھ نہیں، اندھیر ہی اندھیر ہے۔ اور جب آپ نے قسم اٹھا دی باپ کی تو اس کا مطلب اللہ سے بڑا سمجھ لیا، بدبختہ۔ قرآن کی اٹھا لی، وہ بھی شرک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی، وہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اسی لیے اللہ نے حد بندی مقرر کی ہے۔ احلف باللہ، اللہ کا حلف ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حلف نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں، اور قسم سے آگے کچھ نہیں۔ دونوں انتہائی حالتیں ہیں۔ اور یہاں کیا اللہ رب العالمین کہتے ہیں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم۔